بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 227 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ اب یہاں سے 228 سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلقہ عورتیں، یعنی وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارحام یعنی ان کے پیٹوں میں پیدا فرمایا۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ وہ مطلقہ عورتیں جس کو طلاق دے دی گئی ہے، مطلقہ عورت کا مطلب وہی ہے، مطلقہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی اسی کو مطلقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلقہ عورتیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، مطلب 3 حیض تک وہ کسی اور سے شادی بیاہ نہ کرے، بلکہ آج اگر ہم کو طلاق دی گئی تو پھر آج سے جو ہے نا 3 حیض تک جو ہے نا اپنے آپ کو ہم روکے رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ولا یحل لہن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان باتوں کو چھپائے جو ان کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے نا۔ یعنی اگر عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے نا اور وہ حاملہ ہے، یعنی حمل سے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اب ایسا نہ کرے کہ اب طلاق دے دی گئی تو وہ جو ہے نا کسی کو بتائے نہ کہ ہمارے پیٹ میں بچہ ہے، ہم حاملہ ہے، اگر یہ بتائے نہ۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے نا تو وہ کیا ہے، غلط کرتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے نا کہ وہ ان باتوں کو چھپائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا فرمایا۔ کون نہ چھپائے؟ اگر وہ ایمان والا ہو، ہے نا، اللہ اور آخرت پر اگر وہ ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو چھپائے۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت کی شان نزول دیکھیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس سے پہلے کہ قسم اور ایلا کا جو تعلق تھا نا، تو اس ایلا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کو بیان کیا، اس لیے کہ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدائی ہو جانا ہے نا، طلاق، اس میں بھی طلاق کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو طلاق پڑ جائے ہے نا تو طلاق کے بعد کیا عدت گزارنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ کیا کرے، عدت گزارے، ہے نا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا کے فوراً بعد طلاق عدت کو بیان فرمایا کہ جس کو طلاق دے دی جائے نا وہ اس کی عدت کیا ہے، 3 حیض تک ہے، یعنی 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو کیا کرے، روکے رکھے۔ اچھا یہاں دیکھیں اس آیت کی شان نزول دیکھیں۔ حضرت اسماء بنت یزید بن السکن انصاریہ بیان فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق دے دی گئی۔ اس وقت مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی عدت کو بیان فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی، ہے نا۔ یعنی یہ آیت نازل فرمائے کہ جس کو طلاق دے دی جائے وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو کیا کرے، روکے رکھے، ہے نا۔ یہ اسماء بنت یزید جو ہے نا یہ پہلی ایسی خاتون ہے نا جس کے متعلق جو ہے نا عدت کا بیان، طلاق کی عدت کا جو ہے نا ذکر کیا گیا، یہ پہلی ایسی خاتون ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا عدت طلاق، یہ پہلی ایسی خاتون ہے جن کے متعلق جو ہے نا عدت طلاق نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس سے پہلے کیا تھا، یعنی اسماء بنت زید سے پہلے ہے نا یہ طلاق عدت کا کوئی تصور نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، عدت کا کوئی تصور نہیں تھا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماء بنت یزید سے کیا کیا، اس چیز کو شروع کر دیا، یعنی یہ پہلی ایسی خاتون بنی کہ جن کے متعلق جو کیا ہوا، طلاق کی عدت جو ہے نا، عدت طلاق نازل ہوئی۔ اچھا، امام عبد بن حمید نے قتادہ سے روایت کیا کہ زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی تھی، یعنی طلاق دے دیا پھر جو ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دی یا دوسرے سے وہ شادی کر دی۔ اچھا دیکھیے یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقات جو ہے یعنی مطلقہ عورتوں کی جو عدت بیان فرمائی وہ 3 حیض بیان فرمائی ہے نا۔ حالانکہ دیکھیے مطلقہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ مطلقہ عورتیں ہوتی ہے، مطلقہ عورت ہوتی ہے جو غیر مدخولہ ہوتی ہے۔ غیر مدخولہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ غیر مدخولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت شادی کر کے چلی گئی میکے، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہے نا ہم بستری کیا بھی نہیں کہ طلاق واقع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس کو تو دخول ہوا نہیں، یعنی مرد کا شرمگاہ عورت کے شرمگاہ سے تو ملا نہیں، ظاہر سی بات ہے ملا نہیں تو وہ مدخولہ ہوئی نہیں، تو غیر مدخولہ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو غیر مدخولہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو گئی، نکاح ہونے کے بعد جو ہے نا میاں بیوی ایک ساتھ رہے نہیں، اس سے پہلے کیا ہو گیا، طلاق واقع ہو گئی۔ تو جو مطلقہ عورتیں ہوں گی اس کی صورت یہ ہوگی ہے نا کہ وہ غیر مدخولہ ہو۔ دیکھیے ہم جو ہے نا عربی کی اصطلاحات ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ سمجھ لیں کہ مدخولہ اور غیر مدخولہ کس کو کہتے ہیں۔ مدخولہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جس عورت میں مرد نے دخول کیا ہو اس کو کیا کہیں گے، مدخولہ بولیں گے، ہے نا، اور جس عورت میں مرد نے دخول نہیں کیا اس کو غیر مدخولہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو طلاق والی عورتیں 2 طریقے کی ہوتی ہے، کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مدخولہ عورتیں ہیں، ایک وہ جو مدخولہ عورت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو کیا یہ آیت پاک سب مطلقہ عورت کے لیے ہے کہ وہ مدخولہ عورت ہو یا مدخولہ عورت نہ ہو یا حاملہ والی عورت ہو، ہے نا، حمل والی عورت ہو، اس کو کوئی انسان طلاق اس کو جو ہے نا مرد طلاق دے دے تو کیا اس کے لیے بھی یہی ہے کہ 3 حیض؟ اگر حاملہ ہو تو اس کو حیض کہاں سے آئے گا؟ اس کو تو حیض نہیں آئے گا، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے جب حیض نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ آیت پاک جو ہے نا، یہ آیت پاک تمام مطلقہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی کیٹیگری الگ الگ ہے۔ میں بتاؤں، چلیے میں اس کی تفصیل کر دیتا ہوں۔ وہ عورت جو غیر مدخولہ ہے، غیر مدخولہ مطلب نکاح کرنے کے بعد نکاح ہو گئی، نکاح کے بعد وہ اپنے بیوی کے ساتھ رہا نہیں کہ اس سے پہلے ہی طلاق دے دیا، ہے نا، تو کیا عورت کیا ہوئی، غیر مدخولہ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو غیر مدخولہ کی سیرے سے عدت ہی نہیں ہے۔ بھائی عدت کب ہوگا، ہے نا، عدت کی حکمتیں میں بتاؤں گا تب سمجھ میں آئے گی بات آپ کو۔ عدت کیوں ہوتا ہے، عدت اس کو کیوں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہے نہیں تو اس کے لیے عدت کہاں سے ہوگا، ہے نا۔ تو جو غیر مدخولہ عورت ہے نا اس کے لیے سیرے سے عدت ہی نہیں، جیسا کہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو مباشرت سے پہلے تم اس کو کیا کر دو، طلاق دے دو، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے نا، یعنی ملے نہیں، یعنی شوہر بیوی سے ملا نہیں، اس سے پہلے ہی طلاق دے دیا تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو۔ سو تم ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ اور حسن سلوک کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ فائدہ پہنچانے کا مطلب کچھ اس کو پیسہ دے دو، ہے نا، پھر اچھے طریقے سے اس کو کیا کر دو، اپنے گھر بھیج دو، ہے نا۔ تو غیر مدخولہ جو عورتیں ہوں گی نا، اگر اس کو طلاق دے دی گئی ہے نا تو پھر اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ عورت جو مدخولہ ہو، یعنی شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں، ہے نا، بستری کیے ہوں، تو جو عورت مطلقہ ہو، ہے نا، یعنی مدخولہ بھی ہو اور مطلقہ ہو اور حاملہ ہو، یعنی اس کے پیٹ میں کیا ہو، بچہ ہو، ایسی صورت میں کوئی اس کو طلاق دے دینا تو پھر اس کی عدت کیا ہے، وضع حمل ہے،
یعنی اس کا حمل، یعنی اس کا بچہ باہر آ جائے، حمل وضع حمل ہو جائے، ہے نا، اس کی ڈیلیوری ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس کی عدت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو حاملہ کے لیے دین کوئی متعین نہیں ہے۔ عام طور پر عورتوں کے پیٹ میں بچہ کتنے دن رہتا ہے؟ 9 مہینہ رہتا ہے عام طور پر۔ اب کوئی انسان پہلے ہی مہینے میں طلاق دے دے، ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہے، 9 مہینہ اس کی عدت ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی انسان 90 مہینے میں ہی طلاق دے، اب 1 مہینہ باقی ہے، 90 مہینے کے شروع میں دے اور 1 مہینہ بھی باقی ہے، تو اس کی عدت 1 ہی مہینہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی اگر حاملہ عورت ہے، اگر اس کو طلاق دے دی گئی نا، تو اس کی عدت کیا ہے کہ جب تک بچہ زن نہ لے، جب تک بچہ زن نہ لے تب تک جو ہے نا وہ عدت میں رہے گی۔ جیسے ہی بچہ زن لی، اس کے بعد کیا ہوگی، اس کی عدت ختم ہوگی۔ جیسا کہ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حاملہ عورتوں کی عدت کیا ہے، وضع حمل ہے۔ اور جو عورت مطلقہ ہو لیکن وہ حاملہ نہ ہو، جو عورت کیا ہو، مطلقہ ہو، ہے نا، حاملہ نہ ہو، مطلب مدخولہ ہو، عورت کیا ہو، مدخولہ ہو، مطلب شوہر کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہو، تو مدخولہ ہو عورت، لیکن مدخولہ عورت ہو لیکن وہ کیا ہو، حاملہ نہ ہو، ہے نا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہ آتا ہو، کم عمر ہے، مثال کے طور پر 7 سال کی بچی ہو، نکاح کر لیا، ہے نا، لیکن نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، 1 رات رہ لیے، تو ظاہر سی بات کو مدخولہ ہو گئی۔ اب مدخولہ پھر 1 رات رہنے کے بعد جو ہے نا، پھر اس کو مرد نے طلاق دے دیا۔ اب جو ہے نا کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا ہے نا، تو پھر اس کی عدت کیا ہے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ اگرچہ وہ کیا ہے، اگر وہ کم عمر لڑکی ہے، یعنی بچی ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، لیکن اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہو، تو اس کی عدت کیا ہے، 3 مہینہ ہے۔ کتنا ہے، 3 مہینہ ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر عورتوں کو کیا ہے، عورتوں کو جو ہے نا حیض جو ہے نا مہینہ دن میں آتا ہے، اور ایک حیض اور دوسرے حیض کے درمیان کی جو مدت ہوتی ہے نا، وہ کم سے کم 15 دن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن کا نہیں ہوا پھر حیض آ گیا تو وہ حیض کا خون نہیں ہوتا بلکہ وہ استحاضہ کا خون ہو جاتا ہے۔ تو جو عورت مطلقہ ہو، غیر حاملہ ہو، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا ہو، تو اس کی عدت کتنا ہے، 3 ماہ ہے۔ جیسا کہ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چلیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی وہ مطلقہ عورت ہے نا، وہ اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھے، یعنی اس کی عدت کیا ہے، 3 ماہ، 3 حیض ہے، اس کی عدت کیا ہے، 3 حیض ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے نا وہ عورت ہے جو مدخولہ ہو، وہ مدخولہ ہو، حاملہ نہ ہو، اور وہ جوان ہو اور اس کو حیض آتا ہو، ہے نا، اور اس کو حیض آتا ہو، تو اس کی عدت کیا ہے، 3 حیض ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر عورت 20 سال کی ہو، جوان ہو، ٹھیک ہے نا، 20 سال کی ہو اور مدخولہ ہے، یعنی شوہر کے ساتھ وہ زندگی گزار چکی ہے، اب شوہر نے اس کو کیا کر دیا، طلاق دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب طلاق دینے کے بعد ہے نا، اب عورت کیا کرے، 3 حیض تک عدت گزارے، تو اس عورت کی عدت کتنی ہوگی، 3 حیض۔ پتہ کیا چلا کہ غیر مدخولہ عورت، خلاصہ سن لے آپ، جو غیر مدخولہ عورت ہوگی ہے نا، اس کی عدت کتنی ہوگی، اس کی عدت کچھ عدت نہیں ہوگی، اس کی سیریس عدت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مدخولہ ہو اور حاملہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کی عدت کیا ہے، وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا کر لے، اس کی عدت یہ ہوئی۔ لیکن اگر کیا ہو، مطلقہ، اگر حاملہ نہ ہو، حاملہ نہ ہو لیکن مدخولہ ہو، کم عمر ہو، کم بچی ہو، کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا ہو، تو اس کی عدت کیا ہے، 3 ماہ ہے، 3 مہینہ ہے۔ اور اگر کیا ہو، مدخولہ ہو اور اس کو حیض آتا ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی عدت کتنی ہے،
اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے۔ چلیے، اور عدت کا لغوی معنی کیا ہے اس کو دیکھیں۔ عدت کے بارے میں تذکر آ گیا تو عدت کے بارے میں کچھ بحث کر لیں۔ عدت کا لغوی معنی گننا اور شمار کرنا ہوتا ہے نا، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے ختم ہونے کے بعد عورت کا شوہر کے مکان میں ایک معین مدت تک ٹھہرنا اور اس کا انتظار کرنا۔ یعنی عورت مرد طلاق دے دیا تو اب ایک معین مدت، وہی معین مدت جو 3 حیض یا 3 ماہ وغیرہ ہم نے جو بتایا ہے نا۔ آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ تھوڑا ایک مرتبہ بتائیں گے آپ لوگ، تھوڑا جلدی بتائیں، آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی ہے؟ کہاں چلے گئی؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ چلیے، تو یعنی نکاح کے ختم ہونے کے بعد جو ہے نا، عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مرد عورت کو طلاق دے دے، جب مرد عورت کو طلاق دے دے، جب مرد عورت کو طلاق دے دے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے کہ عورت جو ہے نا شوہر کے مکان میں ایک معین مدت تک کیا کرے؟ ٹھہرے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ عدت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کا حق یہ ہے کہ عورت کے حق میں عدت کا رکن یہ ہے کہ وہ دوران عدت اس کا گھر سے، یعنی شوہر کے گھر سے باہر نکلنا کیا عورت پر کیا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عورت جو ہے نا دوران عدت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، اور دوران عدت نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام کرنا بھی کیا حرام، قبول کرنا کیا حرام ہے۔ مثال کے طور پر عورت کیا ہے، یہ عدت میں ہے، اب کوئی آ گیا نکاح کا پیغام دے دیا کہ چلو اب تم میرے ساتھ شادی کر لو، پہلے شوہر نے تجھ کو تو چھوڑ دیا، چلو اب میرے ساتھ شادی کر لو، تو اب اگر عورت یہ نکاح کا پیغام قبول کرتی ہے یا اس سے نکاح کر لیتی ہے تو یہ کیا حرام ہے۔ اور مرد پر لازم یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران تک ہے نا عورت کو رہائش اور کھانے کا پورا خرچہ مہیا کرے۔ اگر مرد نے اس کو 3 طلاقیں دی ہے نا تو مطلقہ مرد کے گھر میں ایک اجنبی عورت کی طرح رہے گی، یعنی ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے سامنے جس طریقے سے نہیں جا سکتی ہے نا، اسی طریقے سے عدت کے درمیان اگر مرد نے 3 طلاق دے دی ہو تو عدت کے درمیان وہ عورت کیا مرد کے قریب مت نہ جائے بلکہ ایک اجنبی عورت کی طرح اس کے گھر میں رہے۔ اچھا، عدت کے دوران مرد پر مطلقہ کی بہن، اس کی پھوپھی اور اس کے خالہ، یعنی اس کے جو محرمات ہیں نا، محرمات سے نکاح کرنا کیا حرام ہے۔ یعنی عورت ابھی عدت کے درمیان میں ہے، اب سوچو کہ چلو اس کی بہن سے شادی کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ چلو اس کی پھوپھی سے شادی کر لیتے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، نہیں کر سکتے آپ عدت کے درمیان۔ اور عدت ختم ہو گئی تو آپ اس کی بہن سے شادی کر لیں، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ عدت کے درمیان آپ جو ہے نا آپ اس کے جو ہے نا محرمات سے شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر مطلقہ کی یہ چوتھی بیوی تھی جس کو اس نے طلاق دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو عدت کے درمیان وہ مرد چوتھی جو ہے نا شادی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری نکاح جو چوتھی نکاح کی صورت میں ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ ابھی تک وہ کیا ہے، وہ چوتھی عورت جو ہے وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ عدت گزار رہی ہے نا، وہ آپ کے نکاح میں ہے، وہ عدت گزار رہی ہے۔ اگر عدت ختم ہو جائے تو وہ چوتھی نکاح کر سکتا ہے نا، لیکن اس کی عدت کے درمیان میں وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی 3 عورت تو پہلے سے موجود ہے، یہ چوتھی عورت ہے جس کو اس نے طلاق دی ہے۔ اب یہ کرے گا شادی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ انسان کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ ہاں، اگر مرد جو ہے نا، اگر مرد کی 2 شادی ہو پہلے سے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تیسری عورت ہو اور یہ عدت گزار رہی ہے نا، تو چوتھی عورت سے شادی کر سکتا ہے مرد، اس لیے کہ 4 شادی بیک وقت میں ایک انسان کو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگر وہ جائز اسی وقت ہے جب کما حقہ، تمام عورتوں کے حقوق کو ادا کر سکے،
اگر اس کو یقین ہے تب جا کر کے اس کو نکاح کرنا کیا ہے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ اچھا، یہ عدت مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی مرد نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد یہ عورت عدت کیوں گزارے، اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ عورت کا جو رحم ہوتا ہے نا، جس کو میں نے بتایا تھا نا عربی میں فرج کہتے ہیں، شرمگاہ جس کو کہہ لیجیے آپ، تو عدت کی حکمت یہ ہے کہ عورت کی رحم کا استبراء ہو جائے، یعنی عورت کی رحم یعنی اس کا فرج کیا ہو، صاف ستھرا ہو جائے، پاک صاف ستھرا ہو جائے، یعنی جو بھی جب تک وہ پہلے والے شوہر کے ساتھ وہ رہی نا، تو ایک دوسرے سے ملتے رہی، تو جتنی بھی ساری چیزیں ایک دوسرے میں منتقل ہوا نا، وہ عدت کے درمیان کیا ہو جائے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے، عدت کی حکمت ہے، تاکہ وہ عورت دوسرے سے شادی کرے نا تو بیماری نہ پھیلے۔ اچھا، دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے نا، تو اس نکاح اور دوسرے نکاح کے درمیان وقفہ کا ہونا ضروری ہے نا، وقفہ کا ہونا، یعنی عدت کیا ہے، مان لیجیے کہ ابھی کیا ہم نے متعلقہ مدخولہ عورت کو طلاق دے دی، اب وہ عورت جو ہے نا فوراً دوسرے سے شادی کر لی، یہ کیا ہوگا، جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ عدت گزارنا ہے۔ عدت کیا ہے، یہ وقفہ ہے، یہ کیا ہے، وقفہ ہے ایک نکاح دوسرے نکاح کے درمیان، کیوں؟ تاکہ اس عدت کے درمیان میں عورت کی اگر غلطی ہوئی ہے، اگر عورت کی غلطیوں کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹا ہے، تو پھر عورت اس وقفے میں کیا کرے، اپنے آپ کو غور کرے کہ آیا اب ہمارے لیے دوسرے مرد سے نکاح کرنا صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اور اگر اس کی غلطی نہ ہو بلکہ مرد کی غلطی رہی ہو، تو اس وقفے میں عورت یہ سوچے، یہ فکر کرے، غور کرے کہ اب ہمیں دوسرے مرد سے شادی کرنا یہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں کیسے مرد سے شادی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پہلے جیسا جو ہے نا بدبخت انسان سے شادی جو ہو گئی تھی اسی طریقے سے دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ اسی لیے طلاق کے بعد جو ہے نا، طلاق اور دوسرے کے درمیان کیا ہے، عدت کا جو ہے نا ذکر ہے کہ طلاق جب ہو گئی تو دوسرے نکاح تک یہ جو وقفہ ہے عدت کی صورت میں، اس وقفہ کو کرے تاکہ اس وقفے میں عورت غور و فکر اچھے طریقے سے کر لے۔ اچھا، چوتھی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک طلاق یا دو طلاقوں کی عدت عورت گزار رہی ہے نا، تو اس درمیان میں شوہر کے لیے اس طلاق سے رجوع کرنے کا موقع بھی مل جائے، کیونکہ میں بتاؤں کہ طلاق جو ہے نا، طلاق احسن کا جو طریقہ ہے کہ عورت کے جو ہے نا پاکی کی حالت میں جو ہے نا عورت کو طلاق دے، تو مثال کی ایک طلاق ہم دے دیے ہے نا، پھر جو ہے نا حیض آ گیا، ابھی تک جو ہے نا وہ سدھری نہیں ہے نا، یا ابھی تک ہم اس سے ملے نہیں ہیں، تو دوسری طلاق میں یہ دوسرا جو پاکی کی صورت عورت کو آئے گی نا، تو اس صورت میں مرد اگر چاہے تو اس عورت سے کیا کر لے، جا کر کے مل لے، یہ طلاق ختم ہو جائے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ عدت کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک طلاق یا دو طلاقوں کی عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے لیے اس طلاق سے رجوع کرنے کا کیا موقع مل جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قروء کا لفظ ارشاد فرمایا ہے نا، قروء کے معنی میں اختلاف ہے، البتہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک قروء کا معنی کیا ہے، حیض ہے، اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے، قروء کا معنی کیا ہے، طہر ہے۔ قروء کا معنی کیا ہے، طہر ہے، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے، جیسے حیض آ گیا ہے نا، حیض ختم ہوا فوراً کیا ہوا، حیض جیسے ہی ختم ہوا طلاق کی عدت ختم ہو گئی۔ لیکن ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے، جنہوں نے امام مالک نے اور امام شافعی نے جو قروء سے مراد کیا لیا، طہر لیا ہے، تو ان کے نزدیک کیا ہے، حیض آنے کے بعد وہ پاکی کا ایام گزارے، اس کے بعد جو حیض آئے گا نا وہ ہوگا، یعنی وہ عدت ختم کرے گا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ جیسے ہی حیض ختم تو کیا ہوگی، وہ اس کی عدت ختم۔ آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
کہ ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے، مطلقہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھپائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارحام میں پیدا فرمایا ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور اس کے خاوند کو یعنی اس کے شوہر کو، اس کے خاوند کو اس مدت کے درمیان میں طلاق رجعی کو واپس لینے کا کیا ہے، زیادہ حقدار ہے نا، بشرطے کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو، ہے نا۔ مثال وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک طلاق دے دی، اس کے بعد جو ہے نا دوسرے پاکی کے ایام میں ہم جا کر کے عورت سے مل کر کے وہ کیا کرے، طلاق جو ہم نے دیا تو اس طلاق کو ختم کر لیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک طلاق کسی نے دیا ہے نا تو شوہر کو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ان ایام میں یعنی طلاق رجعی کے ایام میں وہ کیا کرے، عورت سے جا کر کے مل لے اور طلاق کو ختم کر دے، اگر وہ اب اس کے بعد اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ارادہ کرتا ہے تب۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق جو ہے نا مردوں پر اسی، یہ ترجمہ دیکھ لیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہے جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے نا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے جو ہے نا عورتوں پر بھی کچھ حقوق ہے، اور عورتوں پر بھی مردوں کے کچھ حقوق ہے، یعنی مرد کے بھی حقوق ہے عورت پر اور عورت کے بھی حقوق ہے مرد پر۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا نا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں کیا ہے، مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ مطلب کیا ہے، اگر عورت، لباس کا مطلب کیا ہے، اگر عورت مرد کے اندر کوئی خامی دیکھے تو اس خامی کو چھپانا عورت کے اوپر کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مرد اگر عورت کے اندر کوئی خامی دیکھے نا تو عورت کے خامی کو چھپانا مرد پر کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی کو بتایا گیا کہ عورتوں کے بھی دستور کے مطابق کیا ہے، مردوں پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، اور مردوں کے بھی دستور کے مطابق عورتوں پر کیا ہوتے ہیں، حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے پر کیا حق بنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد حاکم بنا لیا تو پھر اس کا کوئی حق نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ مردوں کے بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی کیا حقوق ہیں۔ جیسے دیکھیں حدیث پاک دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بن الاحوص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تمہاری ازواج پر تمہارا حق یہ ہے، سنو تمہاری ازواج پر تمہارا حق ہے اور تمہاری ازواج کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو نہ آنے دے۔ یعنی مرد کا عورت پر حقوق کیا عائد ہوتا ہے کہ عورت کیا کرے، مرد جس چیز کو ناپسند کرتا ہے نا، جس انسان کو ناپسند کرتا ہے اس کو اپنے بستر پر لانے نہ دے، اور نہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو تمہارے گھر میں آنے دے۔ یہ کیا ہے، عورتوں کا حق ہے مردوں کے تعلق سے۔ اور مردوں کا عورت پر حق یہ ہے کہ تم ان کو اچھے کپڑے پہنا اور اچھے کھانا کھلاؤ۔ مطلب کیا ہے، اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مرد کا حق یہ ہے کہ مرد کیا کہ عورتوں کو بہتر سے بہتر کپڑا دے، بہتر سے بہتر کھانا کھلائے، اور عورتوں کا حق یہ ہے کہ کیا کرے، اپنے بستر پر ہے نا مرد جس کو ناپسند کرتا اس کو آنے بھی نہ دے گھر میں، بلکہ جو ہے نا عورت ہے نا مرد کے غیبانے میں بھی کیا کرے، اپنی پاسداری کرے، اپنی حفاظت کرے، کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ اسی طریقے سے کہ مرد جس کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے، ہے نا، وہ بھی عورت کرے کہ مرد جس کو ناپسند کرتا ہے نا اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ یہی کیا ہے، عورت کا حق ہے۔ اچھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کی عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ مطلب ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد کیا ہے، عورت پر فضیلت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر کیا حاکم ہے نا۔
اچھا، مرد جو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے اس کی چند وجہیں ہیں، چند وجہ اس کو میں بتاؤں۔ دیکھیے، جسمانی اعتبار سے بھی کیا ہے، مرد عورتوں پر فضیلت رکھتا ہے، عقلی اعتبار سے بھی کیا ہے، مرد عورتوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور یہ کہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ مرد کو عورت کے اخراجات کا کفیل بنایا گیا ہے اور اس کے گھر کا منتظم بنایا گیا، یعنی ساری چیزوں کی ذمہ داری مرد پر دی گئی ہے۔ تو کفیل کس کو بنایا گیا؟ مرد کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ذمہ دار حاکم مرد کو بنایا گیا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے، چوتھی فضیلت یہ ہے، تیسری فضیلت تو میں نے بتا دیا نہیں، تیسری فضیلت یہ ہے کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے اور عورت کو مرد کی فرمانبرداری کا پابند کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی مرد کو حاکم بنایا عورت پر اور عورت کو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شوہر عورت کو جو کہے نا وہ کرے، شوہر عورت کو جو کہے وہ کرے، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے، اور بادشاہ اگر کسی کو کچھ کہے تو کیا وہ اس کا وزیر وہ کام نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ اسی لیے فرما بردار بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے تمام کہنے کو مانتی ہے نا، اور شوہر جس چیز سے راضی ہوتی ہے نا وہی وہ کام کرتی ہے، اور شوہر جس چیز سے ناراض رہتی ہے وہ کام وہ عورت نہیں کرتی ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ عورت کو اس کا پابند یہ کیا گیا ہے کہ وہ مرد کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، یعنی مرد نہیں ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی کرنا عورت پہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کو اپنے بستر پر بلائے، دیکھیے میں نے بتایا نا کہ عورت کو مرد کے فرمانبرداری کا پابند بنایا گیا ہے نا، تو جب مرد عورت کو اپنے بستر پر بلائے اور اگر وہ عورت نہ آئے اور شوہر ناراضگی میں رات گزارے تو صبح تک اس پر فرشتے کیا ہوتے؟ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پورا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے مردوں کے بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں اور عورتوں کے بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، ہے نا۔ بلکہ یہاں تک کہ آیا کہ عورت کے شوہر اگر گھر میں موجود ہونا تو بغیر شوہر کی اجازت کے عورت نفلی روزہ بھی نہ رہے، اسی لیے کہ نفلی روزہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر رہتی ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف بھوکا رہنا ہے، صرف اور صرف بھوکا رہنا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے کس طریقے کتنا جو ہے نا پابند بنایا گیا ہے شوہر کا، کہ شوہر ہو سکتا ہے کہ دن میں عورت سے ملنے کی تمنا کرے، خواہش کرے، ہے نا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ شوہر اگر موجود ہونا تو بغیر شوہر کی اجازت کے وہ نفلی روزہ بھی نہ رہے۔ جیسا کہ دیکھیں ایک حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دے، ہے نا۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ اگر عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھتی ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ فاقہ ہے، بھوکا رہنا ہے، اس کا جو ہے نا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل کرتی ہے نا تو وہ گنہگار ہوتی ہے نا۔ اور اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نکلتی ہے، یعنی مرد اگر گھر میں موجود ہو، ہے نا، اور اس کی اجازت کے بغیر اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے واپس آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، دونوں فرشتے اس پر لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو گویا کہ پتہ کیا چلا کہ مرد کیا ہے؟ عورت پر کیا حاکم ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء سے پتہ چلا کہ مرد کیا ہے؟ عورتوں پر حاکم ہے۔ پتہ کیا چلا کہ مرد کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق ہے اور عورت کے اوپر بھی مرد کے حقوق ہے، لیکن ایک اعتبار سے مرد کے حقوق کیا ہے؟ عورتوں پر بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسرے کے حقوق کو اگر سمجھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں کبھی جو ہے نا جھگڑا فساد ہوگا ہی نہیں، ہے نا۔ اور مرد کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ عورت اپنی بیوی کے لیے کیا سنور کر کے رہے، جس طریقے سے بیوی کے لیے بیوی جو ہے نا سنورتی ہے نا، کریم لگاتی ہے، صاف ستھرا رہتی ہے، نہاتی ہے، کپڑے کو صاف رکھتی ہے، ہر چیز رکھتی ہے نا، تو عورت کا جو حق ہے
ہے نا کہ وہ مرد کے لیے بن سور کر کے رہے، اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بن سور کر کے رہے، ہے نا۔ چلیے ایک آخری حدیث پاک سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن سور کر رہتا ہوں جیسے وہ میرے لیے بن سور کر کے رہتی ہے۔ ضرورت کے وقت ہر فریق ایک دوسرے کے کام آئے اور بیماری میں ہر فریق دوسرے کا علاج اور خدمت کرے، یہی کیا ہے؟ یہی صحیح اور فرمانبردار بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کہا گیا نا ایک قول کے مطابق کہ ایک موٹیویشنل اسپیچ میں ہم نے سنا، اس میں بتایا تھا کہ جس کو اچھی بیوی مل جائے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔ اور ایک یہ بھی آیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی بیوی عطا کر دینا اس کے لیے دنیا کیا ہوتی ہے؟ جنت بن جاتی ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی بیوی عطا نہیں فرماتا ہے تو اس کی دنیا جو ہے نا وہ جہنم اور ایک زندگی جو ہے اجیرن بن جاتی ہے، اور جو ہے نا زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور جہنم سے کوئی کم بھی نظر نہیں آتے۔ اسی وجہ سے دعا کرنا چاہیے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے حق میں نیک بیوی یا نیک شوہر عطا فرمائے۔